علماء کرام، عفت مآب خواتین اور بزرگان محترم، اللہ پاک کا بے پناہ شکر اس کا احسان کہ اللہ رب العزت نے عظمت قرآن کی نسبت پر ہم سب کو یہاں جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ آج کا میرا یہ مختصر بیان میرے لیے ایک آزمائش ہے۔ استاد محترم کی موجودگی، علماء کرام کی موجودگی، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ دیکھیے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا نازک دور ہے، فتنوں کا دور ہے، دین بیزاری کا دور ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے قیامت کے قریب امت کی جو حالت ہوگی اس سے متعلق جو پیشن گوئیاں ارشاد فرمائیں، درمیان میں جانے کی کوشش نہ کریں، ماحول کو سنجیدہ رکھیں۔ اٹھتے جاتے رہیں گے تو پھر بولنے میں بھی فرق ہوگا، اور اصل حضرت استاد الاساتذہ کا آپ خطاب سننا ہے تو اطمینان کا ماحول برقرار رکھیں، درمیان میں اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے جو پیشن گوئیاں ارشاد فرمائی تھی وہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ چند ایسے بڑے فتنے، چند ایسی علامتیں باقی رہ گئی ہیں جن کو آسانی کے ساتھ انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب گھر گھر ناچ گانا عام ہو جائے گا، وہ آج ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب حدیث پڑھانے والا، حدیث کا درس دینے والا اس حدیث کو پڑھاتا ہوگا تو اپنے طلباء کے سامنے یہ کہہ کر گزر گیا ہوگا کہ ابھی دنیا میں ایسا ماحول نہیں ہوا، آئندہ ایسا ہونے والا ہے، تو اگلی حدیث پر چلا جاتا ہوگا۔ ایک ایک چیز کو لے کر آپ غور کریں، آپ حدیث پڑھتے جائیں اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھتے جائیں، ایسا محسوس ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسجدوں کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، آوازیں بلند ہو جائیں گی، پرشکوہ عمارتوں والی مسجدیں ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اس وقت مسجدوں کی حالت دیکھیں، دینی جماعت کے دو دھڑ ہونے کے بعد کیا کچھ مساجد کے اندر دیکھنے کو نہیں ملا۔ ماں بہن کی گالیاں مساجد کے اندر ہونے لگی، اور اللہ کے نبی نے جن مسجدوں کے بارے میں فرمایا کہ جنتی کی بہترین جگہ وہ ہے جہاں پر مسجد تعمیر کی جاتی ہے، لیکن وہ محترم اور مقدس مقام مسجد کا وہ بھی اب محفوظ نہیں رہی۔ اب موبائل میں ایسے ایسے رنگ ٹون آ گئے، ایسے ایسے گانے کہ نماز کے درمیان بعض مرتبہ کسی کا موبائل بج جاتا ہے تو اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں نماز کی حالت میں گانا اور میوزک سننے کی نوبت آ رہی ہے۔ بامبئی کے قریب کا ابھی واقعہ گزرا ہے، بڑی مسجد، ہزاروں لوگ نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز چل رہی تھی، ایک نوجوان پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا، اس کے جیب میں موبائل تھا اور اس نے سوئچ آف کرنا بھول گیا، سائلنٹ پر رکھنا بھول گیا۔ ظہر کی نماز ہے، دوسری رکعت چل رہی ہے، اسے فون آتا ہے تو اس کے فون میں گانا بجتا ہے، میوزک بجتی ہے، مسئلہ معلوم نہیں کہ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ بھری مسجد میں نماز کی حالت میں، ظہر کی نماز کی دوسری رکعت میں
پورے نمازیوں نے امام سمیت، چونکہ بڑی مسجد تھی، جو ہے مائک کا استعمال کیا جاتا ہے، اس گانے اور اس میوزک کو مائک نے کیچ کر لیا اور پوری مسجد میں گانے اور میوزک کی آواز سنائی دینے لگی. پوری دوسری رکعت مصلیوں نے گانا سنتے ہوئے نماز ادا کی. یہ حالات سے گزر رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب قتل و غارت گیری کا بازار گرم ہوگا، ہمارے آنکھوں کے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے. کثرت سے اموات ہوں گی، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اچانک کی موتوں کی کثرت ہوگی. دیکھو کس طریقے سے ہارٹ اٹیک اور نہ جانے کس قسم کی بیماری، اچانک کی موت، پانی کے بلبلے کی طرح کس طریقے سے لوگ دھڑا دھڑ جا رہے ہیں. آج پیدا ہونے والا بچہ دل میں سوراخ لے کر پیدا ہو رہا ہے. ایک ایک چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمائی، آج نہ ہو رہی ہو ایسا نہیں. جو کچھ حدیث میں کتاب الفتن، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو جمع کیا گیا ہے، ان پیشن گوئیوں کو جمع کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت میں ایسا ہوگا. آپ حدیث پڑھتے جائیں اور امت کی حالت کو دیکھتے جائیں، بہو وہی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کے مقابلے میں دوست کی عزت کی جائے گی، دوست کی بات کو ترجیح دی جائے گی. کیا آج یہ نہیں ہو رہا؟ جس طریقے سے اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں، جیسے جیسے آگے وقت گزر رہا ہے، تاریکی بڑھ رہی ہے، اندھیرا بڑھ رہا ہے. اللہ کی قسم جیسے جیسے ہم دور نبوت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، فتنے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ بریک ہونے کا نام نہیں، آگے اور زیادہ بڑھیں گے. ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، حالات ایسے پرخطر ہو جائیں گے، حالت اتنی نازک ہو جائے گی کہ صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے درمیانی جملہ استعمال نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا، اس کے دل میں دنیا کی محبت آ جائے گی، نیکیوں کے مقابلے میں گناہ زیادہ کرے گا، ایسا نہیں فرمایا. صاف صاف واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کا مومن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. اس دور میں اور آپ سانس لے رہے، تو ایسے نازک اور پرخطر دور میں، جس دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صبح کا مومن شام کا کافر، شام کا مومن صبح کا کافر، ایسی اس پرخطر حالات میں، ایسے فتنوں کے دور میں اپنے اور اپنی آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت کے تعلق سے کیا کچھ نہیں سوچنا چاہیے؟ کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ روایتی مسلمان، نام نہاد مسلمان، مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان نہیں. ہم مسلمان ہیں تو اسلام کو سمجھنا ہوگا، اسلام کی تعلیمات سے اپنے آپ کو بھرنا ہوگا، اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، اسلام کی حقانیت کو پہچاننا ہوگا، اور اسلام پر، اپنے مومن اور مسلمان ہونے پر فخر کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پہلے پارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، نزا کی کیفیت میں ہیں. اس حالت میں جب کسی کے یہاں کسی کا باپ یا ماں بستر مرگ پر ہو، اس کے بچے، اس کے گھر والے، اطراف اکناف جمع ہو جاتے. حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، ان کے تمام صاحبزادے، تمام بچے اطراف اکناف جمع ہیں.
تو موت کے اس عالم میں، نزا کی اس کیفیت میں، یہ گھڑی کوئی معمولی گھڑی ہے؟ جب ہم اس مرحلے میں داخل ہوں گے، جب وہ کیفیت ہم پر طاری ہوگی، اللہ ہم سب کی موت کو آسان فرمائے، ایسی جان کنی کے عالم میں، نزا کی کیفیت میں، بستر مرگ پر جہاں چاروں طرف ان کے بچے جمع ہیں، تو یعقوب علیہ السلام یہ پیغمبر ہیں، پیغمبر کس چیز کی فکر ہے؟ آج ہم 3:30 وقت کی نماز پڑھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں، الحمدللہ میں دیندار، میں متقی، میں پرہیزگار، میرے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم، میرے گھر میں اجتماع ہوتا ہے، میرے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، اپنے ایمان پر مطمئن رہنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے۔ کتنا مطمئن ہو گئے ہم، دینداری کی بات کی جاتی ہے، ہمارے دل دماغ میں فوراً یہ بات آ جاتی ہے، داڑھی، جبہ، کرتا پاجامہ، اس کا نام دینداری نہیں۔ حقیقی دینداری وہ ہے جس دینداری کے بارے میں، جس ایمانی کیفیات کے بارے میں، جن نشانیوں کے بارے میں اللہ کے قرآن نے نشاندہی فرمائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جان کنی کے عالم میں اپنے بچوں سے یہ بات ارشاد فرماتے، اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مجھے یہ بتاؤ، میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وقت کا پیغمبر سے بڑھ کر عقیدہ توحید کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر اللہ سے رشتہ کس کا مضبوط ہو سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کی اصلاح کون کر سکتا ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر اپنے بچوں کو کے دلوں میں عقیدہ توحید کون راسخ کر سکتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام پیغمبر، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر، ان کے دادا پیغمبر، ان کے چچا پیغمبر، اور ان کا گھرانہ پیغمبروں کا گھرانہ۔ پیغمبروں کے گھروں کا ماحول کیسا رہا ہوگا؟ باوجود اس کے اس جانکنی کی عالم میں، حالانکہ اس دور میں، اس زمانے میں یعقوب علیہ السلام جب بچوں سے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ وہ زمانہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، ویڈیو کالنگ سسٹم نہیں تھا۔ اس دور کے اندر وقت کا پیغمبر، جن کا گھرانہ پیغمبروں کا، جن کی اولاد میں اللہ نے پیغمبروں کو پیدا فرمایا، جان کنی کے عالم میں حفاظت ایمان کی کتنی فکر، اور اپنے بچوں کو کس چیز کی نصیحت کر رہے۔ آج یہ موبائل کا فتنہ، آج بچوں، ماں باپ کا بچوں پر کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم ایسے گھرانے ہیں، اگر ماں باپ اپنی بچی سے موبائل چھیننا چاہے، چھین نہیں سکتے۔ وہ موبائل کے خاطر اور اس کے اندر جو کچھ گندا مواد ہے، جو کچھ اس کی حرکتیں ہیں، وہ ماں باپ کو چھوڑ سکتی ہے، گھر چھوڑ سکتی ہے، موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کتنی بیویاں ایسی ہوں گی، شوہروں کی مجال نہیں کہ بیوی کا فون چیک کر سکے اور اس کی اجازت کے بغیر فون اٹھا سکے۔ اگر کسی وجہ سے خدا نہ کرے موبائل پر پابندی لگانے کی بات کرے، ایسے واقعات ہو رہے، بیوی کا بڑا موبائل لے کر چھوٹا موبائل دینا چاہا، لڑائی ہوئی، جھگڑا ہو گیا، موبائل کے خاطر اپنے شوہر سے خلا لے لیا۔ ہم مطمئن ہیں اپنی تہجدوں پر، اپنے حج پر، اپنے عمروں پر، میرے اپنے گھرانوں میں میرے اپنے بچوں کی کیفیت کیا ہے؟ ایسے دیندار گھرانے، باپ تہجد کی نماز پڑھ کر آنسو بہا رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کے بچے بند کمروں میں چیٹنگ کے اندر مشغول ہیں۔ کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ مرتد ہونا اتنا آسان؟ بخاری شریف کی ایک لمبی روایت ہے، صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہان عالم کے نام تبلیغی خطوط جو ہے روانہ فرمائے، اس میں سے ایک خط روم کے بادشاہ کو بھی لکھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ خط روم کے بادشاہ کو ملا، اس خط کو پڑھنے کے بعد اس نے
اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی عرب کا تجارتی قافلہ ہے تو اس کی تلاش کی جائے، اگر ملک عرب کا تجارتی قافلہ مل جائے تو میرے دربار میں لایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ اس وقت ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا تجارتی قافلہ جو ہے ملک روم میں تھا، وہ قافلہ لایا گیا تو بادشاہ پوچھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم میں سے کون سب سے زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو سفیان جو ابھی تک ایمان اور اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ فرماتے، وہ چونکہ چچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا کہ میں ان کا قریب ہوں۔ تو بادشاہ ان کو سامنے بٹھاتا ہے، ان کے ساتھیوں کو پیچھے بٹھاتا ہے، ایک لمبی روایت ہے بخاری شریف کی، کئی سوالات کرتا ہے، پھر وہ جواب دیتے ہیں، ہر جواب پر بادشاہ اپنا تبصرہ کرتا ہے۔ تو ایک سوال یہ کرتا ہے، مجھے یہ بتاؤ اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد، تم میں سے کیا کوئی دین سے بیزار ہو کر، ناراض ہو کر پھر سے مرتد ہو جاتا ہے، پھر سے اسلام سے نکل جاتا ہے؟ اور ان کے پیچھے جو ساتھیاں بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ نے یہ بات بھی کہی تھی، میں سوالات کروں گا، یہ سچ بولیں تو تصدیق کرنا، اگر یہ کس بیانی سے کام لے، جھوٹ بولے تو روک دینا، منع کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اے بادشاہ جہاں پناہ ایسا نہیں ہوا، ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام سے ناراض ہو کر، بیزار ہو کر پھر سے مرتد ہونا، اسلام چھوڑنا، یہ تصور نہیں کر سکتے، کٹ سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، اپنا وجود خطرے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن کلمہ جو نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس وقت بادشاہ کی یہ الفاظ ہیں، ذالک بشاشۃ الایمان حین تخالطہ القلوب، یہ ایمان کی بشاشت ہے، ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، کہ دلوں میں رچ بس جانے کے بعد، دلوں میں راسخ ہونے کے بعد، دلوں میں مضبوط ہونے کے بعد آسانی سے نہیں جاتا۔ آج کتنی آسانی کے ساتھ لوگ مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر اپنے اپنے گھرانے کی ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اسلام پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو اور اپنے ایمان کی بیٹری چارج کرنا چاہتے ہیں تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا، علماء کی صحبت اختیار کرنا پڑے گا، مدارس سے، دینی مراکز سے، خانخواہوں سے اپنا رشتہ اور اپنا نیٹ ورک مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہمارے ایمان کی بیٹری چارج کرنے کی مقامات ہے، یہ ہمارے لیے ایک پاور ہاؤس ہے، اگر ہمارا رشتہ ان سے کمزور ہو گیا تو پھر ہمارے ایمان کے ضائع ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ بس آخر میں اس واقعے پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ کتنی ضرورت ہے ہمیں علماء کی قربت کی، مدارس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی، حفاظ کرام کی جو ہے عظمت اپنے دلوں میں بٹھانے کی۔ زمانہ جتنا بھی پرخطر کیوں نہ ہو، کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو جائے، الحمدللہ آج بھی ایسے اللہ کے بندے ہیں جو اپنے آپ میں ایک مثال ہے، وہ صحیح معنوں میں جو تربیت کر رہے ہیں۔ ابھی میرے قریب میں مولانا عمران صاحب، جگہ جگہ ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے، کتنا خوش نصیب اور بابرکت گھرانہ ہوگا اور ان کے گھر پر اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا۔ یہ خود ایک حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، ان کی 4 بچے، چاروں کے 4 حافظ قرآن، اور ان کے اہل خانہ اور ان کے اہلیہ محترمہ 20-22 پاروں کی حافظہ ہے۔ جب ان کے گھر میں جو سب مل کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے تو اللہ فرشتوں کو سامنے رکھ کر کتنا فخر کر رہے ہوں گے اس گھرانے پر۔ ابھی وہ بچہ جو آپ کے سامنے نعت پیش کیا، قرآن کو یہ تو ترتیب کے ساتھ تو ہے ہی، الٹا جیسے من الجنت والناس الذی یوسوس فی صدور الناس، آپ گنتی 20 سے لے کر شروع کریں، 19، 18، 17، چکاچک پوری تیز رفتاری کے ساتھ 1 نمبر تک آپ نہیں آ سکتے۔ وہ بچہ جس طریقے سے ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے، بالکل الٹے طریقے سے ایک بیٹھک میں وہ قرآن سنا کر ہے۔ اور وہ بچہ والدین کی تربیت، والدین اگر ڈھان لے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، کیا کچھ نہیں کر سکتے۔
وہ بچہ 7.5 سال کی عمر میں صرف اور صرف 6 ماہ کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا۔ آج ہمارا اس مادیت کی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں مادیت کا جادو اتنا سر چڑھ کر بول رہا ہے، ہم سب کا یہ یقین بن چکا ہے، ایک ماحول بن چکا ہے کہ بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، زندگی سکون گزر جائے گی، بیٹا انجینئر بن جائے گا، زندگی میں مزے ہو جائیں گے۔ اس چیز سے ان بیٹا ہوا ہے، اس کے لیے پیسے صرف کر رہے، لٹا رہے، محنتیں بھی کر رہے، کوششیں بھی کر رہے، اس کے تعلق سے فکریں بھی ہو رہے۔ ابھی خوشحال نگر میں ہمارے استاد محترم کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملا، مکتب میں دیکھو دین بیزاری کا یہ عالم ہے، ہم اپنے بچوں کی عصری تعلیم کی کتنی کیئر کرتے ہیں، اس پر کتنا روپیہ پیسہ صرف کرتے ہیں، اور کتنے اہتمام اور پابندی کے ساتھ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، لیکن وہی دینی پروگراموں کے تعلق سے، دینی تعلیم کے تعلق سے ہم کتنے غافل ہیں، اس کا اندازہ لگانے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ 130 بچے ہیں مکتب میں، کتنے؟ 130 بچے، لیکن بیان کے شروع میں نے پوچھا کتنے بچے؟ 130 بچے، کتنے والدین یہاں پر جمع ہیں؟ اللہ کے قسم آپ یقین نہیں مانیں گے، صرف 15 والدین آئے تھے۔ کتنے؟ اب ان بچوں کے دلوں میں دین کی عظمت کہاں سے آئے گی، دین کی تعلیم کی قدر کہاں آئے گی؟ ایک ایک چیز ہے نا، وہ سیکھ رہے ہوتے، وہ دیکھ رہے ہوتے، الگ سے تربیت کی نہیں، گھر میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اثرات غیر شعوری طور پر بچوں پر مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ اسکول کے ہر پروگرام میں، اسکول کی ہر میٹنگ میں بڑے اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، مکتب کے پروگرام میں، مدرسے کے جلسے میں نہیں آتے، تو نہ چاہتے ہوئے ان کے دل دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اصل جو تعلیم ہے وہ انگریزی تعلیم ہے، اس تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے بولتے ہیں ہماری بچی کو جلدی قرآن ختم کرا دو۔ وہ کئی کو بولا تو بچی بڑی ہو جا رہے، رشتے آئے بولے تو ہماری بچی قرآن پڑھ کو ہے کیا، پوچھو گا تو ہماری ناک کٹ جاچے۔ ایک رسمی مسلمان آپ کی ایک ایک چیز کا، آپ کے گھر کے ماحول کا بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ بچوں کی تربیت اور اس کی ذہن سازی کس طریقے سے کرنا ہے، اس لیے واقعہ نقل کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے والد محترم مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ حج کے سفر سے حضرت کے لیے گھڑی لے کر آئے۔ گھڑی لانے کے بعد اپنے بیٹے تقی عثمانی صاحب کو بلائے اور فرمایا کہ بیٹا میں تیرے لیے گھڑی لایا ہوں، اس نیت سے گھڑی پہننا کہ تجھے نماز کے اوقات کا پتہ چل سکے۔ بیٹا اس نیت سے تو گھڑی پہنے گا، تیرا گھڑی پہننا بھی عبادت ہو جائے گا۔ تربیت کا یہ انداز۔ تو بہرحال جو واقعہ میں بولنے والا تھا محمود غزنوی کا، یہ وقت کے بادشاہ بھی تھے، عالم بھی تھے۔ ایک حدیث ان کے نظروں کے سامنے سے گزری کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ ان کے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے، انبیاء کے وارث سے علماء کیسے ہو سکتے ہیں؟ دل میں کھٹک پیدا ہوئی، ہو سکتا ہے اس حدیث کو گھڑ لیا گیا ہو، بنا لیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ 2 سوال دل میں کھٹک رہے تھے۔ ان کے باپ کا نام تھا ناصر الدین سبکتگین، ان کے بارے میں کھٹک تھی کہ میں ان کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا، دیندار تھے، میری مغفرت ہوگی یا نہیں۔ ایک مرتبہ رات کے وقت سفر کر رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے سپاہی بھی تھے، گزر رہے تھے، سڑک کے کنارے پر دیکھا ایک طالب علم ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے ہے، ایک گھر سے روشنی آ رہی ہے۔ غربت کا یہ عالم تھا، چراغ جلا کر مطالعہ کرنے کی طاقت اس طالب علم کے پاس نہیں تھی، اتنی غربت تھی، اتنے بھی پیسے اس کے پاس نہیں تھے۔ اس گھر سے روشنی آ رہی تھی، اس روشنی میں یہ کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ بادشاہ کا قافلہ وہاں سے گزرا، بادشاہ کی نظر پڑی، اس کو بلایا اور ایک شاہی مشعل اسے عنایت فرمائی، اور اس کی غربت کو دیکھ کر چند اشرفیاں انہیں تھمائی کہ ان اشرفیوں کو اپنی تعلیم پر خرچ کرنا۔ بات آئی گئی، رات میں وہ سوتے ہیں، خواب پڑتا ہے، ان کی قسمت جاگتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور انتہائی خوش ہیں، اور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، وہ ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے
آج تو نے ہمارے ایک وارث کی خدمت کی اور اس کا تعاون کیا جس کے نتیجے میں اللہ نے تیری مغفرت کے فیصلے فرما دیے. تینوں باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرما دیا. میں ان کا بیٹا ہوں یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا او ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، یقین ہو گیا کہ میں انہی کا بیٹا ہوں. حدیث کے بارے میں شک تھا کہ انبیاء واقعتاً ان کے وارث ہیں یا نہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے ایک وارث کی تم نے خدمت کی. پتا چلا حدیث صحیح ہے، علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں. تیسرا، اس طالب علم کی معاملت کرنے کی وجہ سے، خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خواب میں یہ بشارت فرمائی کہ اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما دیا. تو آج کے اس پرخطر دور میں ہم کو اپنا ایمان اور اسلام کی حفاظت کرنا ہے، تو ان علماء سے، ان طلباء سے، ان دینی مراکز سے، مدرسوں سے اپنے نیٹ ورک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. کئی ہوئی باتوں پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.